یہاں اس ملک میں ایک اور تحریک شروع ہوئی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمارا بڑا مفاد ہے. لیکن آپ کی طاقت تھی جو میدان میں نکلی، اس نظریے کو مارا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عزائم کو توڑا، اور آج کسی کا مائی کا لال بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. آپ کی حکمرانوں کے فلسفے اور ان کی معروضی سوچ وہ قرآن کے مستقل فیصلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حکمرانوں کی لالچی نظریے، حرص کے نظریے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی فیصلوں کی تردید نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ سازشی لوگ ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی معاہدہ کریں گے یہ توڑیں گے، مسلسل معاہدے توڑیں گے. آج ایک بار پھر معاہدہ کیا جا رہا ہے. دنیا کا ٹرمپ خان آیا ہوا ہے، وہ صلح کرا رہا ہے. ہم نے بہت سے صلح دیکھے، ہم نے امریکہ کی مداخلتیں دیکھی، ہم نے یورپ کی مداخلتیں دیکھی. اس سرزمین پر کتنے معاہدات ہوئے، لیکن ہر معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کو کمزور کیا گیا اور اسرائیل کو طاقتور بنایا گیا. آج بھی ہمیں معاہدات کی وہ تاریخ نہیں بھولنی چاہیے اور ہمیں واضح طور پر اپنا یقین رکھنا چاہیے. ٹرمپ صاحب، آج آپ کہتے ہیں میں خون ریزی روکنا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں 2.5 سال تک 2 سال تک تم نے وہاں خون ریزی کرائی، 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام کرایا. آپ نے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے 2023 میں 21 ارب ڈالر کی امداد ان کو دی. آپ نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ان کو لڑاکا طیارے فراہم کیے، ان کو راکٹ فراہم کیے، ان کو میزائل فراہم کیے. انہوں نے عام مسلمانوں کو، عام انسانیت کو تحت کیا اور بارود و آہن کی بارش وہاں پر ہوئی. آپ مجھے بتائیں، کیا جنیوا انسانی حقوق کنونشن کے اصول کسی عام شہری پر بمباری کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر وہ محفوظ انسانیت پر اس طرح کی بمباری کی اجازت دیتا ہے؟ آپ نے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ہے. اتنے ہی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے ہزاروں تک اموات پہنچ گئی ہیں. یہ انسانی جرم ہے. اسرائیل اور نیتن یاہو اس انسانی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور عالمی عدالت انصاف نے نیتن یاہو کو انسانی جرم کا مرتکب قرار دیا ہے، اس کو سزاوار قرار دیا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو مجرم سمجھ کر گرفتار کیا جائے، امریکہ میں اس کو گرفتار کیا جاتا. ٹرمپ نے اپنے پہلو میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی. آج وہ اسرائیل آ کر ان کی اسمبلی سے خطاب کر رہا ہے. ہم مصلحتوں کی بات نہیں کر رہے، اصول کی بات کر رہے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا اور ان کے حکمران ہوش کے ناخن لے. آپ کس امید پر ان کے ساتھ صلح کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ان سے کیا توقع وابستہ کرنا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم نے کہا تھا، قائد اعظم نے اسرائیل کی حکومت بننے کے بعد سب سے پہلا بیان دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے. اس نے جس کو ناجائز ریاست کہا اور جس کو انہوں نے عربوں کی پیٹھ پہ گھونپا ہوا خنجر قرار دیا، آج قائد اعظم کا نام لینے والے، بانی پاکستان کے پیروکار کہلانے والے انہی کے اصول اور انہی کے فیصلوں کو روند رہے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ صرف یہی نہیں، جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے سربراہ نے جو پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا تو اس میں اس نے خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بتائے اور اس میں یہ بھی کہا کہ ہمارا نصب العین ایک نوزائیدہ ملک کا خاتمہ ہے اور وہ نوزائیدہ ملک پاکستان تھا.
ان کی سوچ بھی واضح ہے، پاکستان کی سوچ بھی واضح ہے. ہم پاکستان کی سوچ کو قبول کرتے ہیں، ہم پاکستان کے اصول کو قبول کرتے ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور ان ساری قوتوں کو آگاہ کرتا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں تمہارا باپ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکے گا.